اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ مشہور اور معروف آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی۔ سننے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ آیت الکرسی کا ٹکڑا کہہ لیں یا آخری آیت کہہ لیں، سورہ البقرہ کی 256 257ویں آیت کی میں نے 257ویں آیت کی میں نے تلاوت کی، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، سرپرست ہے، رہبر ہے، ہادی ہے ان لوگوں کے، کس کا؟ جو لوگ ایمان لائے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کے ولی کون ہیں؟ اولیاء، یعنی ان کے ولی جو ہیں ولی جو ہیں وہ طاغوت ہیں۔ یخرجہم من الظلمات، یخرجہم من النور الی الظلمات، یعنی نور سے، ہدایت سے، الی الظلمات، کدھر لے کے جاتے ہیں؟ تاریکی کی طرف، ظلمت کی طرف، اندھیروں کی طرف اور گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے 257 سورہ بقرہ کی، جس کو ہم لوگ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ایسی بات پیش کرنے جا رہا ہوں جو کبھی کسی نے سنی نہیں ہوگی، اس معنی میں، اس میننگ میں اور اس موضوع سے۔ ایک حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مریض میں سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں جو ایک صاحب جسم، یعنی جو ہیلتھی پرسن ہے، اس کو بھی بیمار کر دیتی ہیں۔ یہ قول ہے، یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ سپرمین ان اسلام کتاب شائع ہوئی تھی، اس میں بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ مریض سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں جو صحت مند انسان کو بھی بیمار کر دیتی ہیں۔ آج میں اس چینل پہ پہلی بار یہ بتانے جا رہا ہوں کہ میں ایک پروفیشنل فزیوتھراپسٹ ہوں۔ میڈیکل سائنس سے میرا تعلق ہے اور 14-15 سال کا، تقریباً آج 20 سال ہو گئے ہوں گے جو میں میڈیکل سائنس سے جڑا ہوا ہوں۔ 2005 سے میں میڈیکل سائنس سے جڑا ہوا ہوں، تو یہ ایکسپیرینس کافی معنی رکھتا ہے۔ تجربات، مشاہدہ، آبزرویشن بہت ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں، پیشے سے فزیوتھراپسٹ ہوں۔ کورونا کال میں بھی میں نے مریض دیکھے، ان کی فزیوتھراپی کی، اور تقریباً 14 سال سے 15 سال سے فزیوتھراپی کر رہا ہوں۔ کینسر کے مریض دیکھے، ٹی بی کے مریض دیکھے، کورونا کے مریض دیکھے۔ آج تک الحمدللہ میں محفوظ ہوں، میرے بیچ میٹ محفوظ ہیں۔ ہر ڈاکٹر، کوئی پیرامیڈیکل اسٹاف ہو، ویدر دے آر MBBS ڈاکٹر اور MS ڈاکٹر، کوئی بھی کسی بھی میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتے ہوں، نرسنگ اسٹاف ہو، ورلڈ وائڈ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں ہزاروں لاکھوں مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، دوا دیتے ہیں، پورا پورا دن مریضوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ بیمار ہوئے ہوں مریض کی شعاعوں سے، کبھی کوئی مریض آپ نے دیکھا کہ کوئی بیمار ہوا ہو، گھر کے اندر جو بیمار رہتے ہیں، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی شوہر بیمار ہے، کبھی اولاد بیمار ہے، دوائیاں دے رہے ہیں، دوائیاں کھلا رہے ہیں، مریض کو مس کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، مگر کبھی دیکھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگی ہو؟ اسلام دین عقل ہے، عقل کا مذہب ہے، بدھی بھیجا۔ اسلام جو مذہب ہے غور و فکر کا مذہب ہے۔ اسی لیے قرآن میں یعقلون یعقلون یعقلون، کیوں تم لوگ سوچتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو، سوچ وچار نہیں کرتے ہو؟ جو قرآن میں آیا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا، ہماری حدیثوں پہ نقل کرنے والے تو بہت ہیں لیکن اس پہ غور و فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہ امیر المومنین کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں۔ تو مولا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مریض سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ
جو صحت مند ہے اس کو بیمار کر دیتی ہیں. تو میں نہ بیمار ہوا، نہ کوئی ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے، دن بھر میں نہ جانے کتنے مریض دیکھتا ہے، نہ کوئی نرسنگ اسٹاف، نہ دوا دینے والا، نہ فارمیسسٹ. تو ضرور اگر قرآن کی آیتوں پہ غور کیا جائے تو جس طرح سے قرآن کی آیتوں کے معنی مطالب الگ ہوتے، بظاہری ہمیں کچھ اور دکھتا ہے لیکن باطن کچھ اور ہوتا ہے، اسی طریقے سے امیر المومنین کی حدیث پہ اگر سوچا جائے کہ ہماری حدیثوں میں نقل کرنے والے بہت ہیں، غور و فکر کرنے والے بہت ہیں، تو غور و فکر فیض رضا کی ہر چیز میں غور و فکر، ہر چیز کی دلیل، ہر چیز پہ بالکل آبزرویشن پی ایچ ڈی کرتا ہوں، تب سامنے پیش کرتا ہوں کہ کوئی ہے آپ نے دیکھا کہ کسی کی بیماری آپ کو لگ گئی ہو. تو یہ حدیث میں مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب میں بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے. ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ مولا روح کی بات کر رہے ہیں. اب میں وضاحت کر دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا. بدعقیدہ، گمراہ، جو خود گمراہ ہے، اگر اس کی پیروی کی جائے گی، تو اس گمراہ کی بیماری، جو اس کے اندر گمراہی کی بیماری ہے، طاغوت جسے کہا گیا ہے، اس کو گمراہ کر دے گی. ہر لوگ، جو اتنے لوگ اس کی پیروی کریں گے، گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. بہت بڑی بات کی میں نے وضاحت کی ہے، بہت بڑی مسئلے کو حل کر دیا ہے. میرے لوگ دیکھنے والے نہیں ہیں، مجھے سننے والے نہیں ہیں، ان کے پاس ذرہ برابر علم و سوچ فکر نہیں ہے، وہ پاپولر ہو رہے ہیں، کروڑوں اربوں کا مجمع. یہاں ایسی ایسی باتیں پیش کر دیں. کوئی، خیر میں تو خدا کے لیے کرتا ہوں، اہل بیت کے لیے کرتا ہوں، مجھے کوئی اس سے پاپولیرٹی سے یا اس سے مسئلہ نہیں ہے نا. لیکن دیکھتا ہوں کہ لوگ چڑھتے ہیں، ارے یہ تو اپنی اور پال اڑائے کرتے ہیں. آج دیکھ لیں جو بات کی میں نے وضاحت کی ہے، تو پوری بدعقیدگی بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ گمراہ کی پیروی. تو اب وہ حدیث کا آپ نے دیکھا کہ مولا نے جو فرمایا، ہر گھر میں مریض ہیں. کسی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، کسی کو پیرالیسس ہو رہا ہے، کسی کو ٹیوبرکلوسس ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کوئی گھر کا بیمار پڑ رہا ہے. تو مولا نے اس کا مطلب معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، مولا نے غلط کہا؟ مولا نے صحیح کہا ہے، لیکن جس کے معنی تم لوگ سمجھ رہے ہو وہ الگ ہے. گمراہ شخص بیمار ہے، یہ خود بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہے. اب اس کی چپیٹ میں جتنے آتے چلے جائیں گے، وہ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. اگر یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں کو صحیح سمجھے گا، تو جتنی پیروی اس کے نیچے لوگ کریں گے، وہ بھی سمجھیں گے کہ ارے ان کو کچھ نہ کہیے. اگر اس کا منہ بن جاتا ہوگا، اگر یہ بیمار ہوگا، اس کے اندر ذرہ برابر رائے کی برابر حمایت ہوگی اس کی مٹی میں گمراہ شخص کی، جس کی طینت ہوئی ہوگی اہل بیت کے دشمنوں سے، تو نہیں چاہے گا کہ ان کو کچھ کہا جائے. تو کہیں نہ کہیں سے اس کی سیفٹی کرے گا، ان لوگوں کی، ان کی بچاؤ کیا جائے گا. اور یہ قوم میں ہماری ہو چکا ہے. بدعقیدگی کا جو بیماری ہے، یہ گمراہ کی پیروی جو ہوتی ہے، یہ پھیلتی جائے گی. آج دیکھیے جو قوم کے اندر بدعقیدگی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے. آپ دیکھیے تو وہاں پہ انسانی جسم کی بات نہیں ہو رہی ہے، روحانی جسم کی بات ہو رہی ہے. آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، ان کو گمراہی میں سے ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے، روشنی کی طرف، یعنی اہل بیت کی طرف لے کے آتا ہے. من الظلمات الی النور، نور کی طرف لے کے آتا ہے. اور ہمارے کیا، پھر آگے کہہ رہا ہے والذین، اور ان لوگوں کا ولی کون ہے؟ طاغوت. طاغوت کے روایات میں دیکھیے، تفسیر میں دیکھیے کون ہے، کسے کہا گیا ہے. طاغوت کی پیروی ہو رہی ہے، جو گمراہی ہدایت سے اہل بیت کے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود 12 اماموں کی امامت پہ میں کے یہاں پیروی کی جاتی، 12 اماموں کی، اس گھر میں پیدا ہونے کے باوجود دل ادھر مائل ہو رہے ہیں کہ ارے ان کو کچھ نہ کہیے، انہی نے کیا بگاڑا ہے. تبرہ پڑھتے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں. اب دیکھیے حدیث امام کی اٹھائیے، بس بات میں نے تمام کر دی، وضاحت کر دی حدیث کی کہ گمراہ عقل اگر فیل کم کند و ذہن کی پیروی کی جائے گی تو پوری قوم کند و ذہن ہو جائے گی. سوچ بدھی کھوپڑی کے اندر جو بھیجا ہوتا ہے کام ہی نہیں کرے گی. اس کی مثال دے دیں، ہندو حضرات ہیں، بندر، ہاتھی، ان کی جو ہے پیروی کی جا رہی ہے، اور سب مان رہے کہ بندر بھگوان ہے، سورج، پیڑ، درخت، ہے نا. سنی حضرات میں دیکھ لیے
عمر ابو بکر کو مان رہے ہیں. نہ یہ نبی تھے، نہ نبی کی اولادوں میں سے تھے، لیکن فرقہ بنا دیا، اسلام کو ٹکڑوں ٹکڑوں کر دیا. نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ الگ، وضو کا طریقہ الگ. اور وہ بیماری جو ہے وہ ہماری قوم میں بھی آ گئی. عقل فیل ہو گئی، عقل سے سوچ ہی نہیں رہے ہیں. جو بولنے والا ہے، جو سچا ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کو باغی بنا کے قوم میں پیش کیا جا رہا ہے. صرف سمجھداروں کے لیے بات کی جاتی ہے. اہل بیت والا، علی والا ہمیشہ تنہا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اور قوم کی نظر میں، دنیا کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے. یزید نے کہا تھا ایک باغی گروہ نے خروج کیا ہے اہل بیت نبوہ کو، کربلا والوں کو، اسیروں کو باغی گروہ گھوشت کیا تھا، باغی بنا دیا تھا، صرف اپنی گدی بچانے کے لیے. وہی ہماری قوم میں آج ہو رہا ہے. اپنی سیاسی گدیوں کو بچانے کے لیے اخباریت اور ملنگیت کا ٹیگ دیا جا رہا ہے. خدا کی لعنت ہو. اور دنیا میں حکومت کر لیں گے، دنیا پہ لوگوں پہ حکومت کریں گے، لیکن آخرت میں ان کو پتہ چلے گا. آخرت میں ان کو اللہ ندا دے گی، ندا دے گا خدا میں. اور ان کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، تو سب اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے. دنیا میں جنہوں نے اپنے امام بنائے ہیں، دنیا میں جنہوں نے امام بنائے، پتہ چلا ان کا کوئی رتبہ ہوئے گا نہیں. ان کا کوئی رتبہ ہوئے گا نہیں جس کو دنیا میں امام بنا رہے ہیں. بہت سے فرقے ہیں مسلمانوں کے جس میں سب کے اپنے اپنے امام ہیں. تو وہاں ہوگا کہ پہلے بیت یہ جو 12 امام ہیں یہ کہاں تم نے بنائے؟ تمہارے امام تو یہ ہیں، تم نے تو انہیں امام بنایا، تم نے تو انہیں امام بنایا. اور وہاں ان کا کچھ ہوئے گا نہیں. سب پریشان ہو جائیں گے، ارے میرے امام کہاں بھاگ گئے؟ ان کو ہم امام مانتے تھے، یہ کہاں بھاگ گئے؟ وہاں نہ ہوئیں گے، نہیں نموداری نہیں ہوں گے. بہرحال اللہ جس کی چاہے ہدایت کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی وبالامام والحسن والحسین وعلی محمد وجعفر موسیٰ وعلی والحسن والخلف الصالح علیہ السلام ائمۃ. اللہم صلی اللہ